الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. وہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. مسافر یعنی جب انسان سفر کرتا ہے تو اس میں حکم کیا ہے ہمارے لیے کہ نماز کو چھوٹی کرے، شارٹن کرے اور کمبائن کرنا بھی الاؤڈ ہے. تو جب چھوٹی کریں گے، شارٹن کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ فجر کے 2 رکعت سنتیں پڑھیں گے اور 2 رکعت فرض پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی چینج نہیں ہے. ظہر کے 4 رکعت کی جگہ پر 2 رکعت پڑھیں گے، عصر کی 4 رکعت کی جگہ پر 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کے 3 کی 3 ہی پڑھیں گے اور عشاء میں 2 رکعت ہی پڑھیں گے. سنن راتبہ جو آگے پیچھے 12 رکعت ہوتی ہیں اس میں سے صرف فجر کی 2 رکعتیں پڑھی جائے گی، البتہ باقی کے نہیں پڑھے جائیں گے اور وطر کی نماز بھی پڑھی جائے گی. ادر دین یہ سنن راتبہ اگر کوئی اور نفل نماز جس طرح کے ہم نے پڑھی ہے تہجد کی نماز یا تحیۃ المسجد یا کوئی اور طرح کی کوئی نماز اگر ہم کو پڑھنا ہے تو پھر وہ پڑھی. تو یہاں پر مسافر کی نماز کیسی ہوگی؟ سنن راتبہ کے علاوہ پر اگر کوئی اور نماز آپ کو نفل پڑھنا ہے تو پڑھی جائے گی، لیکن سنن راتبہ اس میں نہیں پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، تو فجر 2+2 فجر کی سنتیں پڑھی جائیں گی کیونکہ فجر کی سنت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور سنت سے بھی یہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 3، عشاء کی 2 اور ساتھ میں وطر بھی پڑھی جائے گی. مسافر جو ہے کتنی دور جانے پر مسافر ہوتے ہیں یا پھر کتنا ڈسٹینس ٹریول کرنے کے بعد یہ سفر کی نماز ہم پر جو ہے ہوگی اور کتنے دن تک جو ہے انسان مسافر رہتا ہے، اس کے لیے آپ کو ہر کتاب میں ہر اسکالر سے ایک الگ الگ اوپینین ملے گا. کوئی کتاب کھولیں گے تو 19 ڈیز ملے گا، کوئی کتاب کھولیں گے تو 3 دن ملے گا، کوئی کتاب کھولیں گے تو 4 دن ملے گا، کوئی کتاب کھولیں گے تو ڈسٹینس کچھ 80 کلومیٹر بتایا جائے گا. لیکن یہ ڈفرینس آف اوپینین کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی کانکریٹ دلیل نہیں ہے قرآن اور سنت سے کہ کتنا ڈسٹینس ٹریول کرنے پر جو ہے یہ نماز ہوگی یا کتنے دن کے سفر میں جو ہے یہ نماز ہوگی. تو اس کے لیے سب سے بیسٹ اور سب سے زیادہ ایکسپٹڈ اینڈ اسٹرانگ اوپینین یہ ہے کہ ونس یو آر آؤٹ آف یور سٹی یو آر مسافر. کچھ سٹیز بڑے ہوتے ہیں، کچھ سٹیز چھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا اپنا شہر الگ الگ ہے، لیکن ہم اپنے شہر سے جب باہر ہوتے ہیں اور when you travel you must have noticed کہ بلڈنگ سٹی کے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، گھر ہوتے ہیں شہر کے، جہاں گھر شہر کے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہاں سے آپ کے لیے سفر کی نماز شروع ہو جائے گی اور وہاں سے آپ کیا کریں گے؟ اپنی نماز کو شارٹن کرنا شروع کر دیں گے. ونس یو آر آؤٹ آف یور سٹی، جہاں سے آپ کو اپنے شہر کے گھر ختم ہونا شروع نظر آتے ہیں وہاں سے جو ہے آپ کی نماز شارٹن ہوگی. اب یہاں پہ کمبائن کرنے کا بھی آپشن ہے. ظہر اور عصر کمبائن کی جا سکتی ہے اور مغرب اور عشاء کمبائن کی جا سکتی ہے.
لیکن اگر اپنے اپنے ٹائم پر یعنی ظہر کے ٹائم پر ظہر، اثر کے ٹائم پر اثر ادا کرنا پاسبل ہے تو ڈونٹ کمبائن. اٹ از پریفرڈ یا اٹ از پریفریبل کہ آپ جو ہے اپنے اپنے یعنی ظہر کے ٹائم پہ ظہر، اثر کے ٹائم پہ اثر ادا کریں. لیکن اگر نہیں ادا کر سکتے ہیں سفر میں تو پھر کمبائن بھی کی جا سکتی ہے. دین اس کے بعد جو ہے فریکوینٹ ٹریولر یعنی کوئی ایسا ہے جیسے ٹیکسی ڈرائیور ہے یا بزنس کے سلسلے میں کنٹینیوسلی ٹریول کر رہا ہے، تو اس طرح ڈرائیورز اور کنٹینیوسلی اینڈ فریکوینٹلی ٹریول کرنے والے بھی کمبائن ہی کریں گے. اور اس کے بعد کتنے ٹائم جو ہے یہ ہوگا اس کی بھی کانکریٹ دلیل نہیں ہے. ونس یو آر آؤٹ آف دا سٹی، چاہے 1 دن ہو، 2 دن ہو، 3 دن ہو، کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ 3 دن کے بعد مقیم ہو جاتے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ 4 دن کے بعد مقیم ہو جاتے. اگر آپ کہیں ٹریول کر کے جا رہے ہیں اور پھر وہاں سے آپ کو واپس آنا ہے اپنے گھر، یو آر ناٹ اسٹیئنگ دیر، یو آر اے ٹریولر، چاہے وہ کتنے دن بھی ہو جائے. میں آپ کو 2 چیزیں بتاتی ہوں. آپ کہیں سے آئے، یو ہیو سیٹلڈ ہیئر ٹو ڈو جاب، یہ بات الگ ہے. لیکن آپ کہیں وزٹ کرنے کے لیے گئے اور یو ہیو ٹو کم بیک ٹو یور پلیس، اور وہ وزٹ کتنے دن ہے یو ڈونٹ نو. 1 دن کے لیے وہاں اسٹے کر رہے، مے بی آپ 1 ہفتے کے لیے گئے، مے بی آپ 15 ڈیز کے لیے گئے اور آپ کو واپس آنا ہے. یو آر ناٹ مقیم. آپ 15 ڈیز کے لیے جائیے یا 1 منتھ کے لیے جائے، آپ اسٹے نہیں کر رہے وہاں پر، آپ کی شارٹ وزٹ ہے وہ. وہاں سے آپ جو ہے واپس آنے والے ہیں، ویدر وہ 1 منتھ ہو، 15 ڈیز ہو، جتنے بھی دن ہو، آپ کی جو ہے ٹریولر کی نماز ہی ہوگی. اور اگر یو آر ناٹ شیور آج جانا ہے کل جانا ہے، جب کام ختم ہوگا میں جب چلی جاؤں گی، تو وہاں پہ ویدر جو ہے وہ 1 سال بھی اسی طرح گزر جائے، آپ ٹریولر ہی ہوں گے. بیسیکلی وین یو آر آؤٹ آف دا سٹی، وین یو آر ناٹ اسٹیئنگ دیر، یو ہیو گاٹ ٹو کم بیک. اینڈ خاص طور سے اگر یو ہیو ناٹ ٹیکن یور فیملی آلسو، اگر اپنی فیملی کو ساتھ لے جا رہے تب بھی ٹریولر ہی ہوں گے. لیکن وین یو آر ناٹ اسٹیئنگ وتھ یور فیملی، جیسے اب یہاں سے ہم سفر کر کے اپنی کنٹری کو جاتے تو وی ول اسٹے وتھ آور فیملی، ہم مسافر نہیں ہوں گے. تو پھر اس حالت میں بھی جو ہے آپ کیا ہوں گے، مسافر ہی ہوں گے. کتنی مدت ہے اس کی کوئی مدت نہیں ہے. یو پلان ٹو اسٹے دیر تو پھر وہ بات الگ ہے. اف یو ہیو بین اسٹیشن دیر وہ بات الگ ہے. بٹ اگر آپ ٹیمپرری ورک کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں، آپ کو واپس آنا ہے، تو یو آر اے ٹریولر. کمبائننگ نماز، اس میں جو ہے نماز کمبائن کہاں کہاں کی جاتی ہے ادر دین سفر؟ عرفہ میں، مزدلفہ میں، سفر میں، بیمار اگر ہو تو بھی نماز کمبائن کی جاتی ہے، بارش، سردی، اور اگر ہم ٹریول کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، سپوز ہم اپنی سٹی سے نکل رہے ہیں اور آگے جانے کے بعد ہم کو پتا ہے کہ ہمیں شاید وہ نماز نہیں ملے گی. سپوز جیسے اب میں اپنی سٹی سے نکل رہی ہوں، مجھے پتا ہے کہ شاید آگے میں نماز نہیں کیچ کر پاؤں گی، یا شاید میں فلائٹ میں ہوں گی تو وہاں پر میں پورے ارکانات اور واجبات اور پورے کنڈیشنز کے ساتھ نہیں ادا کر پاؤں گی، تو پھر میں نکلنے سے پہلے بھی نماز کمبائن کر سکتی ہوں. لیکن ظہر کی نماز کے ٹائم سے پہلے میں ظہر ادا نہیں کر سکتی. ظہر کا ٹائم اگر اسٹارٹ ہو چکا ہے تو میں ظہر اور اثر کمبائن کروں گی. اسی طرح مغرب کی نماز سے پہلے میں مغرب نہیں پڑھ سکتی. مغرب کی نماز کا ٹائم اگر سٹارٹ ہو چکا ہے تو پھر میں مغرب اور عشاء کمبائن کر سکتی ہوں. لیکن کیونکہ ابھی سفر شروع نہیں ہوا، ان کمبائننگ دا نماز آئی ول کمبائن 4 رکعت، آئی ول ناٹ ڈو 2 رکعت. صلاۃ الخوف، صلاۃ الخوف کو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لوں گی کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بہت ہی امن والی جگہ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہم کم ہیں. بیسیکلی صلاۃ الخوف کب پڑھی جائے گی؟ جنگ کی حالات میں، یا پھر آپ جنگل میں ہیں، کوئی بھی آپ کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں، یا وائلڈ اینیملز آپ کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں، کمیونل رائٹ کے ٹائم پہ، فلڈ کے ٹائم پر، جب بھی آپ کے جان کو خطرہ ہے، جب صلاۃ الخوف ادا کی جائے گی. صلاۃ الخوف کوئی خاص جو ہے نماز نہیں ہے یا کوئی اسپیشل یا الگ نماز نہیں ہے، یہ فرض نماز ہی ہے جو خوف کی کنڈیشن میں ادا کی جائے گی. جماعت سے ادا کرنا ہو، اب اس کو ہم کیسے کنڈیشن میں ہے؟ از اٹ پاسبل؟ یہ میں فرض نماز کی بات کر رہی ہوں، صلاۃ الخوف کوئی الگ نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے. فرض نماز کو ہی آپ اس طرح سے ادا کریں گے. کیسے کریں گے؟ از اٹ پاسبل ٹو ڈو ان جماعت؟
ٹھیک ہے، اگر خوف کی حالت میں بھی اگر جماعت سے ادا کرنا پاسبل ہے تو جماعت سے ادا کریں گے. نہیں جو ہے ہم کو بہت ہی کیئرفل رہنا ہے تو بار بار 5 وقت پڑھنا جو ہے پاسبل نہیں ہے، کمبائن کرنا بیٹر ہے، تو کمبائن کر کے اپنے آپ کو جو ہے تھوڑا سا آسان کر لیں گے، کیونکہ کمبائننگ ول میک اٹ اے لٹل ایزیئر. اگر جو ہے کمبائن کرنے سے بھی تھوڑا مشکل ہے تو کیا کریں گے، آدھے لوگ جو ہے امام کے پیچھے آدھی نماز پڑھیں گے. سپوز 4 رکعت نماز پڑھنی ہے تو پورے گروپ کیا کریں گے، آدھے میں ڈیوائڈ ہوگا. آدھا کیا کرے گا، امام کے پیچھے نماز پڑھیں گا، آدھا جو ہے گارڈ کرنے میں اور لوگوں کو ہیلپ کرنے میں رہیں گے. پھر اس کے بعد امام سے آدھا جو گروپ آدھی نماز ادا کرے گا وہ ہٹ جائیں گے اور باقی کا آدھا گروپ جو ہے وہ امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور اپنی اپنی 2 رکعت، یعنی 4 کی میں اگزامپل دے رہی ہوں، تو 2 رکعت امام کے پیچھے ادا کریں گے، 2 رکعت خود ہی ادا کر لیں گے. اسی طرح آدھا گروپ جو امام 4 رکعت ادا کریں گے، لیکن ایک گروپ آدھی امام کے پیچھے، ایک گروپ آدھی امام کے پیچھے، آدھی آدھی نماز اپنی اپنی خود کر لیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو جو ہے یا تو گارڈنگ پہ رہیں گے، یا تو لوگوں کو جو ہے بچانے پہ رہیں گے، یا تو وار میں رہیں گے، یا تو جو ہے جانوروں سے بچانے کے لیے کھڑے رہنا ہے. تو اس طرح تو اس سے ہم کو جماعت کی نماز کا اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ایون اگر نماز کی اور جماعت سے نماز کی دونوں بھی اہمیتیں ہم کو پتہ چلتی ہے، کیونکہ ایون ایٹ دا ٹائم آف خوف نماز پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے، معاف نہیں ہے، جماعت سے بھی پڑھنی ہے. اگر اس طرح بھی پاسبل نہیں ہے، کھڑے ہیں دیٹ از کھڑے، پہلی مسٹیک ہے، کھڑے ہیں تو کھڑے پڑھے، بیٹھے ہیں تو بیٹھے پڑھے، پیدل ہے تو پیدل پڑھے، سوار ہے تو سوار پڑھے. اگر جو ہے وضو کا بھی ٹائم نہیں ہے، اتنا خوف ہے تو بغیر وضو کے تیمم کر لے، یعنی صرف تیمم سے کام چلے، تیمم سے بھی کام نہیں چل سکتا. اتنی فیئر ہے، اتنا وار میں انوالوڈ ہے، یا اتنا جو ہے سامنے دشمن ہے، تو بنا وضو کے ہی نماز پڑھ لے، لیکن نماز کی کوئی چھوٹ نہیں ہے. جمعے کے دن کرنے والے کام. جمعہ اٹسیلف مینز اکٹھا ہونا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ بیسٹ ڈے فرائیڈے ہے. کچھ خاص اعمال ہے جو جمعے کے دن کرنا ہے. سب جو ہے احادیث سے ثابت ہے، اور میں جو ہے قرآن اور سنت کی لائٹ میں ہی یہ پوائنٹس آپ کو بول رہی ہوں. نمبر 1 زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا ہے. نہانا ہے جمعے کے دن. ڈفرینس آف اوپینین ہے اس میں کہ جمعے کے دن نہانا واجب ہے یا سنت ہے. بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ جمعے کے دن نہانا واجب ہے، لیکن موسٹ ایکسپٹیڈ اوپینین یہ ہے کہ جو جمعے کی نماز پڑھنے جاتا ہے، ہم تو جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، ظہر پڑھتے، لیکن جمعے کی نماز جو پڑھنے جاتا ہے اس کو چاہیے، اٹ از ریکمینڈیڈ، اٹ از مستحب کہ وہ نہا کر جائے. پرفیوم لگانا ہے، لیکن یہ مردوں کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں ہے. اگر ہم گھر میں ہیں تو پرفیوم لگا سکتے ہیں، لیکن اگر نماز کے لیے جا رہے تو پرفیوم ہم نہیں لگائیں گے. دین جلدی جا کر جمعے کی نماز کے لیے جگہ بنانا ہے. اس کے لیے بھی آتا ہے جو جلدی جائے گا اس کے لیے زیادہ اجر ہے، جو دیر سے جائے گا اس کے لیے کم اجر ہے. پھر امام کے آنے سے پہلے جو ہے نماز کے لیے جب چلے جائیں گے جلدی مسجد، تو امام کے آنے سے پہلے قرآن اذکار وغیرہ پڑھیں گے. پھر جمعہ کا خطبہ سنیں گے. خطبے کے دوران کوئی بات نہیں کریں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ خطبے کے ڈیورنگ خطبہ، جمعے کا خطبہ چل رہا ہو، ایون فار عید کا خطبہ ہے، کوئی بھی خطبہ، آپ بالکل بات نہیں کریں گے. جمعے کے دن سورہ کہف بھی پڑھنا ہے، اس کی بھی کافی جو ہے فضیلت ہے، اس کے بارے میں بھی کئی احادیث آتے ہیں. پھر یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ جمعے کی ایک گھڑی یعنی ایک مومنٹ ایسا ہوتا ہے جمعے کا جب دعا قبول ہوتی ہے. تو ایز مچ ایز دعائیں آپ جمعے کے دن کریں، جتنی دعائیں ہم جمعے کے دن کریں کم ہے، کیونکہ ایک مومنٹ ایسا آتا ہے جب دعا قبول ہوتی ہے. جمعے کی نماز سے پہلے کوئی سنن راتبہ نہیں. جیسے ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، جمعے کی نماز سے پہلے کوئی سنن راتبہ نہیں، لیکن جمعے کی نماز کے بعد 4 سنن راتبہ ہے. ٹھیک ہے، جمعے کے 2 رکعت ادا کرنے کے بعد 4 سنت پڑھیں گے. اور سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سنن راتبہ مسجد میں ادا کرتے تو 4 ادا کرتے، اور اگر گھر جا کر پڑھتے تو 2 پڑھتے. ٹھیک ہے، سنن راتبہ جمعے کی نماز کے بعد اگر مسجد میں ادا کیے جائیں گے تو 4 کیے جائیں گے، اگر گھر جا کے ادا کیے گئے تو 2 کیے جائیں گے. ایک حدیث سے 6 سنتیں بھی ثابت ہے. تو اگر کوئی جمعے کی نماز کے بعد 6 سنتیں ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. کسی اور کو مسجد میں اپنی جگہ بھیج کر جگہ ریزرو کروانا یہ غلط ہے.
خود جانا ہے اور خود ریزرو کرنا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بہاف سے کسی اور کو بھیج دیتے ہیں, اپنے فرینڈ کو کہتے ہیں میری بھی جگہ رکھنا. یہ غلط ہے. خود جانا ہے اور خود اپنی جگہ ریزرو کرنا ہے. تحیت المسجد جو ہے پڑھی جائے گی جمعے کے دن. جمعے کے دن جب آپ مسجد میں جائیں گے تو تحیت المسجد 2 رکعت پڑھیں گے. ایون اگر خطبہ چل رہا ہو تو بھی, کیونکہ خطبے میں بات کرنا تو الاؤڈ نہیں ہے, لیکن ایون اگر جو ہے خطبہ چل رہا ہو تو کوئکلی 2 رکعت پڑھ کے آپ بیٹھیں گے, کیونکہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. ایک بار ایک صحابی آتے ہیں, آپ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں, دے رہے ہوتے ہیں, وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تم نے پڑھی 2 رکعت نماز؟ انہوں نے کہی نہیں پڑھی, تو ان کو کوئکلی پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. تو یہ حدیث سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہے کہ اگر خطبہ اسٹارٹ بھی ہو گیا ہو تو تحیت المسجد پڑھنا چاہیے. سیکنڈلی ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر جا کر بیٹھ گئے تو پھر تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتے, لیکن وہ صحابی بیٹھ کے اٹھنے کے بعد پڑھے تھے, تو اگر بیٹھ گئے تو پھر اس کے بعد بھی اٹھ کے تحیت المسجد پڑھی جا سکتی ہے. خطبے کے دوران دوسروں کو بھی خاموش کروانا غلط ہے. اپنا کنسنٹریشن پورا خطبے پر رکھنا ہے. اب جیسے کوئی اور خود تو بات نہیں کرنا ہے, لیکن کوئی اور بات کر رہا ہے تو شو شو خاموش بیٹھو, نہیں بات کرو, اس طرح بھی نہیں کہنا ہے. اب بالکل خاموشی سے پورا کنسنٹریشن سے خطبہ سننا ہے. البتہ امام جو ہے ڈیورنگ خطبہ بات کر سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے حدیث لی تھی, ڈیورنگ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز پڑھنے کا حکم دیا, تو امام ڈیورنگ خطبہ بات کر سکتے ہیں, لیکن ہم کو جو ہے جب ہم خطبہ سن رہے ہیں تو بات نہیں کرنا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کا ذکر آئے تو ان کے اوپر درود بھیجنا ہے. تو خطبے کے دوران زور زور سے چیخ چیخ کے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, آہستہ سے سائلنٹلی اپنے آپ میں درود بھیجنا ہے. چیخ کر زور زور سے نہیں بھیجنا ہے. دعا پر آمین کہہ سکتے ہیں. ہاتھ خطبے کے دوران ہم نہیں اٹھائیں گے, ٹھیک ہے. ہاتھ ہم جمعے کے خطبے کے دوران اور عید کے خطبہ, عید کا بھی میں آگے لوں گی انشاءاللہ, تو عید کے خطبے کے دوران جب دعائیں ہوتی ہے اور جمعے کے خطبے کے دوران جب دعائیں ہوتی ہے تو ہاتھ اٹھانا سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اوکے, غلط نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء کے وقت جب دعا کی تھی تو ہاتھ اٹھائی تھی. کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اوکے, اٹ از الاؤڈ, لیکن سنت کیا ہے, آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. تو اگر آپ کو سنت کا ریوارڈ چاہیے, سنت کا اجر چاہیے, تو جمعے کے خطبے کے دوران جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں ہاتھ مت اٹھائیے, کیونکہ صحابہ اکرام بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. انفیکٹ کچھ صحابہ اکرام تو جمعے کے خطبے کے دوران ہاتھ اٹھانے کے سخت خلاف تھے. جمعے کے خطبے کے دوران کوئی اور کام بھی نہیں کرنا چاہیے, جیسے غریبوں کو پیسہ دینا, چیریٹی کرنا یا صدقہ دینا. یا پھر خطبہ چل رہا ہے, لوگ باکسز لے کے چل رہے ہیں, چندے کے جو ہے وہ لے کے چل رہا ہے, یہ بھی غلط ہے. ڈیورنگ خطبہ چیریٹی, صدقہ کا کچھ بھی نہیں, بس بیٹھنا ہے اور کانسنٹریشن سے سننا ہے. اور اگر ڈراؤزی فیل کر رہے ہیں, ڈراؤزی یعنی نیند آ رہی ہے خطبے میں, کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر آپ ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جا کر بیٹھ سکتے ہیں ٹو گیٹ کانسنٹریشن. خطبہ جب چل رہا ہو تو سلام بھی نہیں کرنا ہے, ہاتھ بھی نہیں ملانا ہے, کچھ نہیں. آپ جا کر کوائٹلی 2 رکعت پڑھیں گے اور پھر اپنی جگہ بیٹھ جائیں گے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, لیٹ آتے ہیں, خطبہ شروع ہوتا ہے, آ کے سلام بھائی, یہ وہ, ہاتھ ملانا, یہ بھی غلط ہے. جائیں گے اپنی کوئکلی 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک جو ہے کارنر میں یا کہیں پر بھی بیٹھیں گے اور خطبہ سنیں گے. کسی چیز سے ڈیورنگ خطبہ جو ہے کھیلنا, جیسے کپڑوں سے, ہاتھوں سے, دوپٹوں سے, یہ بھی غلط ہے. ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنا, یہ بھی غلط ہے. کانسنٹریشن سے اف پاسبل امام کی طرف دیکھیے یا پھر سائلنٹلی خطبہ سنیے. چھینک کا جواب بھی سائلنٹلی دیں گے. زور سے چھینک رہے الحمدللہ, اس کا پھر رحمک اللہ, نہیں, چھینک کا جواب بھی سائلنٹلی دیں گے. 2 خطبوں کے بیچ میں بات کی جا سکتی ہے. جس طرح آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ 2 خطبے ہوتے ہیں, 2 خطبوں کے بیچ میں جو تھوڑا سا پاز ہوتا ہے اس میں بات کی جا سکتی ہے. خطبے سے پہلے بات کی جا سکتی ہے, خطبے کے بعد بات کی جا سکتی ہے, لیکن ڈیورنگ خطبہ بات نہیں کیا جا سکتا ہے. عورتوں, بچوں, بیماروں اور مسافروں پر جمعہ واجب نہیں ہے. تو ہمارے اوپر تو جمعہ واجب نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا کبھی موقع دیے ہم کو تو یہ تمام پوائنٹس کو فالو کرنا ہے. جمعہ جماعت سے ہی ہوگی, اکیلے نہیں ہوگی. اکیلے اگر پڑھیں گے تو ظہر کی نماز پڑھیں گے. ایک بھی رکعت مل گئی تو جمعہ مل گئی. تو اگر کوئی دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے جوائن کر لیا تو اس کو جمعے کی نماز مل گئی اور وہ 1 رکعت ایکسٹرا پڑھ کے جمعہ کمپلیٹ کر لے گا. لیکن اگر کوئی رکوع کے بعد جمعے کی نماز جوائن کیے تو ہی ہیز ٹو پرے ظہر 4 رکعت کے پڑھیں گے. جمعے کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور غاشیہ, پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور غاشیہ,
یا دوسرے میں غاشیہ، یا پھر پہلے میں سورہ جمعہ اور دوسرے میں سورہ منافقون، یہ بھی پڑھنا سنت ہے۔ جمعے کا خطبہ لوکل لینگویج میں دیا جا سکتا ہے، اسپیشلی اگر وہاں کے لوگ عربک لینگویج نہیں جانتے تو لوکل لینگویج میں دیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کے جو آیتیں وغیرہ ہے وہ عربک میں پڑھے جائیں گے اور جو ہے اس کا ایکسپلینیشن پھر اپنی لوکل لینگویج میں دیا جائے گا۔ نہیں، اگر آپ لیٹ گئے تو تحیت المسجد آپ جمعے کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، کوئکلی آپ کو پڑھ کے ہی بیٹھنا ہے۔ اگر آپ بیٹھ گئے اور فار اے لانگ ٹائم آپ جو ہے خطبہ سن رہے ہیں تو اس کے بعد اٹھ کے پھر تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنت سے یہی ثابت ہے کہ جائیں گے، کوئکلی نماز پڑھیں گے اور آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ قصر میں ہم انڈیا 2 ویک ویکیشن جاتے ہیں تو کیا قصر کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے، بیکاز یو آر گوئنگ ٹو یور ہوم ٹو یور فیملی۔ خطبے کے دوران سورہ کہف بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، خطبے کے دوران آپ کو بیٹھنا ہے، سننا ہے بس، آپ کوئی اور چیز نہیں کر سکتے۔ When we are going to India we are not مسافر، ہم اپنی ہوم کنٹری جا رہے ہیں، اپنی فیملی کے پاس جا رہے ہیں، تو وی آر ناٹ مسافر دیر۔ یس، عمرہ اور حج کے لیے جب آپ جا رہے ہیں تو قصر ہی پڑھنا ہے، بیکاز وی آر مسافر دیر۔ جب آپ یہاں سے اپنے گھر انڈیا جا رہے ہیں تو ڈیورنگ سفر آپ جو ہے کیا کریں گے؟ جب راستے میں ہوں گے تب سفر کی نماز پڑھیں گے، قصر کریں گے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد یو گو ٹو یور فیملی اور ناٹ مسافر۔ آلویز کمبائننگ نماز آئی سیڈ کی خالی ٹائم پر بھی الاؤڈ ہے، لیکن آلویز جو ہے نماز کو اپنے اپنے ٹائم پر پڑھنا دیٹ از پریفرڈ، خالی حالت میں بھی اور سفر کے حالت میں بھی۔ لیکن ان کیس آف نیسیسٹی، اگر ضرورت ہے الگ الگ اپنے اپنے ٹائم پر نہیں پڑھی جا سکتی تو اٹ کین بی کمبائن، صرف نارمل سچویشن میں بھی اور سفر میں بھی۔ ریلیٹیوز کی بات نہیں ہے، اف یور ریلیٹیوز آر اسٹیئنگ ان مکہ اینڈ مدینہ اٹ از ناٹ لائک دیٹ، یور فیملی ہونا چاہیے، کوئی آپ کے بھائی ہے، بہن ہے، ویسے نہیں، فیملی مینس یور وائف اینڈ چلڈرن اینڈ یور پیرنٹ۔ اف وی وزٹ اینی کنٹری فار سائٹ سیئنگ آپ مسافر ہی ہوں گے۔ اگر سفر میں انسان پوری نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا وہ الاؤڈ ہے؟ آپ سنت کے خلاف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہم کو سنت کے مطابق کرنا ہے، یو آر گوئنگ اگینسٹ سنت، تو یہ غلط ہوگا۔ آپ کو قصر کی نماز شارٹنڈ ہی کرنا ہے۔ عمرے کے دوران حرم میں گئے تو سنن راتبہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں زیادہ اجر ہے؟ نہیں، عمرے کے دوران بھی اگر آپ حرم میں گئے سنن راتبہ آپ نہیں پڑھیں گے کیونکہ سفر میں جو ہے سنن راتبہ نہیں پڑھنا ہے۔ اور سیکنڈلی، اگر ہم امام کے پیچھے ڈیورنگ سفر اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری، وہاں کا لوکل امام ہے تو لوکل امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری کمپلیٹ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پر اگر مسافر لیڈ کر رہے ہیں، سب مسافر مل کے جماعت بنا رہے ہیں تو پھر شارٹر نماز کی جماعت بنے گی۔ ایک اور چیز، اگر مسافر جو ہے نماز لیڈ کر رہے ہیں اور انسان لوکل ہے، مسافر امام کے پیچھے پڑھ رہے تو امام تو شارٹر نماز پڑھیں گے، لیکن جو لوکل انسان ہے وہ کھڑے ہو کر اپنی پوری رکعت پوری نماز کمپلیٹ کر لے گا۔ کمبائن نماز میں نماز وقت سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، مغرب اور عشاء سے پہلے نہیں۔ دیکھیں، کمبائن نماز میں آپ ظہر اور عصر کمبائن کر رہے ہیں تو ظہر کی ٹائم سے پہلے آپ ظہر اور عصر نہیں کمبائن کر سکتے۔ جب ظہر کا ٹائم ہو چکا ہے تو آپ ظہر اور عصر کمبائن کر سکتے ہیں۔ سمجھرلی مغرب کے ٹائم سے پہلے مغرب اور عشاء کمبائن نہیں کر سکتے ہیں، مغرب کے ٹائم شروع ہونے کے بعد آپ مغرب اور عشاء کمبائن کر سکتے ہیں۔ ہاں، عشاء کی نماز کے ٹائم سے پہلے آپ مغرب کے ساتھ کمبائن کر سکتے ہیں اور عصر کی ٹائم سے پہلے آپ ظہر کے ساتھ کمبائن کر سکتے ہیں۔ استخارہ کی نماز کب ہوگی؟ 2 رکعت نماز ہوگی، کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ استخارہ کی نماز صرف رات کو ہی پڑھنا ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ استخارہ کی نماز جو ہے رات کو پڑھیں گے تو خواب آئے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 1، استخارہ کی نماز کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، استخارہ کی نماز کے بعد کوئی خواب میں اشارہ آنا یا کوئی جو ہے ایسا رہنا، یہ ایسا کوئی اس کا وہ نہیں ہے۔ استخارہ کی نماز آپ پڑھیں گے، اس کے بعد اگر آپ کے لیے کام وہ درست ہے تو آٹومیٹیکلی وہ کام ہو جائے گا، اگر آپ کے لیے کام وہ درست نہیں ہے تو پھر وہ آٹومیٹیکلی کام آپ سے دور ہو جائے گا۔ آپ ایک بار نہیں انیومریبل ٹائمز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استخارہ کی جو ہے دعا یہاں پر ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري
فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبتي أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير. تو یہ جو ہے پھر جب حیث کان ثم ارضنی بھی، یہ استخارہ کی دعا ہے. یہ دعا کب پڑھی جائے گی؟ اگر آپ یہ دعا یاد کر لیں اور نماز کی حالت میں پڑھیں تو بیٹر ہے، یعنی تشہد کے بعد سلام سے پہلے پڑھے تو بیٹر ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں دعا پڑھنا اور نماز کے بعد دعا پڑھنا دونوں میں فرق ہے. تو آپ نماز میں ہی پڑھیں، یہ بیسٹ ہے. لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو امیڈیٹلی آفٹر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد کوئی خواب کا ویٹ مت کریے، یا کوئی خواب میں کچھ دیکھے تو اس کے اوپر بھی آپ رلائی مت کریے، کیونکہ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں. استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے اوپر توکل کر لیے، اور آپ کے لیے اگر بیسٹ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام ہو جائے گا. سوال میں یہ ہے، اگر ہم پیرنٹس کے پاس جائیں، یہاں آتے ہیں، تو کیا وہ مسافر کی نماز ہو جائے گی if they are joining their children home؟ بیسیکلی اس میں بہت اختلاف ہے کہ کب ہوگی کب نہیں ہوگی. if you are out of the city you are مسافر، وہاں پر رہیں گے تو then also مسافر. اب اس کے بعد when you have reached somewhere, when you are staying somewhere and it is your family، تو most accepted opinion یہ ہے کہ if you are comfortable and you are living with your family تو پھر وہ آپ کے لیے سفر کی نماز نہیں ہوگی. جیسے کہ ایک فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ کنٹینیوسلی سفر کرنے والا اگر کوئی ہو، یعنی ہمیشہ ہی سفر کر رہا کوئی انسان، تھوڑے دن ادھر تھوڑے دن ادھر تھوڑے دن ادھر تھوڑے دن ادھر، تو فقہا کا اور اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ اکیلا سفر کر رہا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا، سفر کی نماز پڑھے گا. اور if he is taking his family along with him تو وہ سفر کی نماز نہیں پڑھے گا، وہ جو ہے پوری نماز پڑھے گا. تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ if you are in a comfort of your family، اور آپ ایسے کمفرٹ زون میں ہیں as you live with your family، your family members they have to be there. اگر آپ 5 star ہوٹل میں جا کے رہ رہے ہیں and you are more comfortable than your family، وہ بات الگ ہے. اگر آپ کو جو ہے پورا کمفرٹ جیسے آپ کے فیملی میں ہوتا ہے ویسا آپ اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو پھر آپ جو ہے کیا کریں گے، سفر کی نماز جو ہے نہیں پڑھیں گے بلکہ حضر کی پڑھیں گے. رہی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بھی گئے تھے، وہاں پہ آپ کے کچھ ریلیٹیوز تھے، آپ کے کزنز بھی تھے اور آپ کے فیملی ممبرس بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی سفر کی نماز بھی پڑھی، کیونکہ the comfort there was not like it was in Medina. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ، کیونکہ اس میں بہت اختلاف ہے، کیونکہ کوئی کانکریٹ دلیل ہم کو نہیں ملتی اس میں، تو یو ڈیسائڈ یور سیلف کہ فیملی میں ہے اینڈ دا کمفرٹ از لائک فیملی اور ناٹ. اگر ویسے ہی کمفرٹ زون میں ہیں آپ، تو آپ جو ہے کیا کریں گے، حضر کی نماز پڑھیں. نہیں، آپ ویسے نہیں ہیں، یو آر ناٹ کمفرٹیبل، یو آر جسٹ لائک اے مسافر، تو پھر آپ سفر کی نماز پڑھیں گے. آئی ہوپ آئی ایم کلیئر. اللہ عالم. ہے دیکھیے، اگر لوکل امام کے پیچھے سپوز وی آر ٹریولنگ ٹو سم ادر سٹی، اب مکہ ہی لے لیجیے، مکہ ہم گئے تو وہاں کے مکہ کے لوکل امام نماز پڑھائیں گے، ہماری تو مسافروں کی نماز ہوگی، لیکن ہم جو ہے ان کے پیچھے پوری نماز پڑھیں گے کیونکہ امام جو ہے وہاں کے ہے اور ہم مسافر ہیں. واٹ از اٹ کلیئر؟ اگر لوکل امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کمپلیٹ نماز پڑھیں گے. یو ول ناٹ پرے سنن راتبہ ان سفر. استخارہ کی نماز جو ہے سونے سے پہلے کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، سنن راتبہ نہیں پڑھیں گے. ادر دین دیٹ آپ نوافل نماز ایکسٹرا پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے، تحیت المسجد پڑھ لیجئے، اور عمرے میں زیادہ سے زیادہ اگر آپ گئے تو وہاں پہ طواف کرنے کی کوشش کریے، دوسری تہجد کی نماز پڑھیے. استخارہ کی نماز انیومریبل ٹائمز بھی پڑھی جا سکتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ربی والاسلام